الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا وأنعمنا في شهر رمضان وكرمنا في شهر الإيقان وشهر الإيمان وشهر الإحسان وشهر الرضوان وشهر الغفران. أنزل فيه القرآن على قلب سيد ولد عدنان، والحمد لذاته الذي أنعمنا ببعثة سيد ولد عدنان، وجعله مبينا ومفسرا وهاديا وأعزما ورسولا وإماما ونبيا وكريما وحبيبا وعظيما وأرفع من كل الأنبياء وأعلى من الرسل وخاتم الرسل وسيد الرسل، أزكى في كل فعل وفي كل قول، أرفع من كل عمل، أعلى وأزكى وأتقى وأرفع وأخشى وأعلى ومنزى، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الصادقين الصائمين السائحين القائمين الغر الميامين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو سوى ذلك أو غير ذلك أو أشبه ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین، غائبین کو اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 25 جولائی 2014 اور 26 رمضان المبارک، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداع ہے۔ وہی جو ابتدا کے اندر ایک موضوع شروع کیا رمضان المبارک کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ہر وہ قانون نازل کیا، ہر اس چیز کو بیان کیا اپنی کتاب میں جس میں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے۔ کیوں اس چیز کو بہت زیادہ ذکر کیا جس کا انسان اس دنیا میں ہر منٹ کے اندر، ہر لمحے کے اندر محتاج ہے، وہ اللہ کریم کی رحمت ہے۔ کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اس دنیا کے اندر وہ چل سکے یا وہ زندہ رہ سکے، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ، تمہاری خوراک سے زیادہ، تمہارے کھانے پینے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا، انظر الی آثار رحمت اللہ، فرمایا رحمتا من عندنا رحمتا من ربک، هذه رحمت ربی، بہت زیادہ قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ آخر کار اللہ کریم نے کیوں ذکر کیا؟ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کون ایسا آدمی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں خدا سے میری رحمت کو طلب کرتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ کریم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بھیجا ہے تاکہ انسان اتنی اللہ کی رحمت 11 مہینوں کے اندر حاصل نہیں کر سکتا جتنی خدا کی رحمت رمضان کے 1 مہینے میں حاصل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرے۔ اس کے بارے میں قرآن مقدس نے 7 طریقے ذکر کیے تھے، جن کا 6 کا ذکر پہلے 3 جمعوں میں ہو چکا ہے۔ آخری جو طریقہ ہے کیف تنال رحمت الرحمن، کہ تم اللہ کریم کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ 6 طریقے جو ہیں وہ پہلے ذکر ہو چکے ہیں جیسا کہ قرآن مقدس نے ذکر کیا۔ اسی لیے پہلے جمعے پہ ذکر کیا تھا کہ قرآن پہ لعلکم ترحمون، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تمہارے اوپر نازل کرے۔ تو یہ پورا قرآن الف سے لے کے یا تک، یہ صرف پورے قرآن میں تمہیں 7 مقامات کے اوپر نظر آئے گا لعلکم ترحمون۔ اس وجہ سے آگے فرمایا تم یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرے۔ جیسے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ پھر فرمایا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
پھر فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ آخری جو قاعدہ قانون ہے وہ کیا ہے جو ابھی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے؟ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا یہ کام کرو تو تمہارے اوپر اللہ کریم کی رحمت نازل ہو۔ تو وہ کیا طریقہ ہے خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں 300 سے زیادہ مقامات کے اوپر اس کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کیا طریقہ ہے؟ اس کا آخری طریقہ یہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ کسی عالم کا یا کسی محدث کا یا کسی پیر کا قول، قاعدہ، قانون، اصول نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا قانون ہے۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ آخری طریقہ اللہ کی رحمت تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کی ادائیگی کر، اور اللہ کریم کے رسول کی اطاعت کر۔ فرمایا یہ 3 کام کر لعلکم ترحمون، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تیرے اوپر رحمت نازل کرے گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمت نازل کرے گا۔ یہ نماز کے قائم کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ یہ واحد ایک عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ باقی سب عبادات جو ہیں ان کا ثواب الگ ہے، لیکن انسان کے پاس سب سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کا طریقہ وہ نماز والا ہے۔ اور پھر نماز کے اندر جو سب سے آخری حالت ہے، اس حالت سجدے والی حالت کے اندر سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو پھر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کر، واسجدوا للہ، صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر، لعلکم ترحمون، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرے۔ تو پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، نماز کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر، وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کر تاکہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو رحمت فرمایا دنیا میں تمہارے کھانے پینے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اٹھا لے تو فرمایا شیاطین جنات جو ہیں وہ تمہاری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے تم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے کہ وہ جنات کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتے، ورنہ شیاطین یہ تو بڑی ظالم قوم ہے، تو یہ تو تمہاری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں۔ شیاطین جو ہیں تو اللہ کریم نے اپنی رحمت کی فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ جو شیاطین اور جنات کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لے تو فرمایا کوئی انسان بھی دنیا میں زندہ رہ سکتا۔ جتنے بھی انبیاء کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں، کسی نبی کے اوپر بھی آزمائش آئی ہے، اس کے بعد جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو قرآن نے کہا رحمتا من عندنا، ہم نے ان انبیاء کو اپنی رحمت کے اندر لے لیا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو رحمت میں لیا تو تمام تر تکالیف جو ہیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم کا قانون ہے کہ جو بندہ بھی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام آتا ہے، فرمایا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اس انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن فرمایا رحمتا من ربک، تیرے رب کی اگر اس کے اوپر رحمت ہو تو فرمایا میں اس طرح بچاتا ہوں جس طرح بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتا من ربک، میں اپنی رحمت کا سایہ اس کے اوپر کر دیتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی اسے تکلیف پہنچا سکتی۔ بس اسی چیز کی 2 مثالیں سنیں۔
کہ انسان جب خدا کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کو نازل کرتا ہے، اور دنیا کو دکھاتا ہے اللہ کریم کہ یہ ہے میں خدا کی رحمت، ساری دنیا اس کو مارنا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، فرمایا جب میں بندے کو اپنی رحمت میں لیتا ہوں پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے تکلیف پہنچا سکتی نہیں۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا تاجر آدمی ہے، شام کے علاقے سے مال و دولت کو لے کے سامان تجارت بیچ کے 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا جو مدینۃ الرسول سے نکلا ہوا تھا شام کے علاقے کی طرف، گھوڑے کے اوپر سوار تھا، واپسی مال و دولت لے کے آ رہا ہے۔ عندما رجع من الشام فقد وقع في الطرق قطاع الطرق، راستے کے اندر پہنچتا ہے، واپسی آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر سوار، مال دولت بھی اس کے پاس ہے، اپنے دینار درہم بھی پاس ہے، جتنی بھی مال و دولت تجارت کی پونجی ہے وہ سارا کچھ پاس ہے، راستے میں گھوڑے کے اوپر سواری کر کے واپس آتا ہے، راستے کے اندر حتی بینہما بین الجبال، پہاڑوں کے درمیان سے راستے کو قطع کر کے چلتا چلتا گھوڑے کے اوپر سواری کر کے حتی فی الغابۃ، جنگل ویران پہاڑی علاقے کے اندر پہنچ گیا، راستہ بھول گیا ہے، معلوم کوئی نہیں کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، چلتے چلتے اس راستے کے اندر دیکھا ہے کہ بڑے ظالم قسم کے قاتل قسم کے لوگ جو ہیں، جو ڈکیتی اور چوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اسی راستے کے اندر موجود ہیں، انہوں نے فوری پکڑ لیا بندے کو، صحابی رسول ہے، اس کو پکڑ کے جا کے اپنے علاقے دور پہاڑوں کے درمیان لے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی انسان موجود، وہ سارے ڈاکو ڈکیت ظالم قاتل موجود ہیں، جس وقت پہاڑوں کے درمیان کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں دیکھ انظر الی الجبال کیف نقتل الرجال کیف نقتل الرجال، او بندے یہ دیکھ اس علاقے کے اندر کتنے آدمیوں کو ہم نے قتل کیا ہے، یہ ان کے دماغ، یہ کھوپڑیاں، یہ ہڈیاں تمہیں نظر آتی ہیں، انظر الی الرجال المقتولین، جو بندہ بھی اس علاقے میں آتا ہے وہ کبھی ہماری گرفت سے بچ کے جا سکتا، ہمیں تیری جان کی ضرورت تو کوئی نہیں، لیکن تیرے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے، ہمیں تو یہ تیرے درہم دینار کی ضرورت ہے، مال دولت کی ضرورت ہے، لیکن تیرے مال کو غصب کرنے کی وجہ سے، تیری دولت کو چھیننے کی وجہ سے نریدو ان نقتلک، کہ ہمارا ارادہ ہے تمہیں قتل کرنے کا۔ وہ کہتا ہے اس طرح کرو، یہ میرا مال تمہارے پاس، یہ میری دولت تمہارے پاس، یہ میرا سیاہ گھوڑا جو ہے یہ بھی تمہارے پاس، میرا پورا سامان تمہارے پاس ہے، لیکن ایک میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری جان کو قتل نہیں کرو، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وجہ سے آ کے مجھے قتل نہ کرو، ان کو پتہ کوئی نہیں، ابھی یہی میرے ایام ہیں جو واپسی پہنچنے والے ہیں، ابھی وہ تو گلی کوچوں کے اندر میرا راستہ دیکھتے ہیں، ایسے کرو میرے مال دولت کو لے لو، میرا سیاہ گھوڑا بھی لے لو، سواری بھی لے لو، لیکن ولا تقتلونی، مجھے قتل نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کیف، یہ تو ہو نہیں سکتا، جو بندہ اس علاقے کے اندر پہنچ جاتا ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ وہ بچ کے واپس جا سکتا، ہیلے کر، بہانے کر، کچھ بھی کر، ابھی تو بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کے اوپر جس کے دل کے اندر تعظیم ہوتی ہے، جو نماز کی ادائیگی کرنے والا ہے اور جو پیغمبر کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا ساری دنیا اس کو تکلیف دینا چاہے،
اگر اللہ کی رحمت اس پہ ہے تو کوئی آدمی اس کو تکلیف دے سکتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قل ما تشاء قبل القتل، او جو کچھ کہنا چاہتا ہے آخری بات ابھی عرض کر دے، ابھی تیرا وقت جو ہے وہ قریب ہے، ابھی تو بچ سکتا نہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بڑی منت سماجت کی ہے، وہ ظالم ڈاکو قاتل جو ہیں اس کی کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، جلدی کر، قل ما تشاء قبل القتل، قتل سے پہلے جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ لے، شاید کہ تیری خواہش اور تیری وصیت پہ عمل ہو سکے۔ وہ کہتا ہے اچھا، انا اريد ان اصلي ركعتين، کوئی میری خواہش کوئی نہیں، کوئی ارادہ کوئی نہیں، وہ ایک بات میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے کہ میری مال دولت کو لو لیکن مجھے قتل نہیں کرو، اس بات کو تو نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ابھی سن لو، کوئی میری خواہش نہیں، آخری ٹائم کے اوپر قتل سے پہلے، موت سے پہلے، اريد ان اصلي ركعتين، میری خواہش ہے کہ میں 2 رکعتیں نماز کو ادا کروں۔ قرآن نے قانون کیا ذکر کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ تو بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے ہاں جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہیں اجازت ہے نماز پڑھنے کی۔ نماز شروع کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر اب موت کا جب خوف ہوتا ہے تو آدمی کو ہر چیز بھول جاتی ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، او لوگوں، بندہ جو ہے اللہ کریم کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ نماز کی آخری حالت ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، قیام میں عاجزی ہے، رکوع کے اندر تسبیحات ہے، تھوڑی عاجزی ہے، سب سے زیادہ عاجزی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب بندہ زیادہ عاجزی کرتا ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول سجدے کی حالت میں جاتا ہے، نماز کو شروع کرتا ہے، سجدے کی حالت کے اندر جا کے دعا کرتا ہے اللہ کریم کے سامنے۔ تو کیا کہتا ہے؟ اللہم انک انت ارحم الراحمین، اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کی رحمت بھی کوئی نہیں، نہ تو کوئی نبی سننے والا ہے، نہ کوئی ولی سننے والا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ قبر کے اندر والا، نہ باہر والا، کوئی بھی اللہ میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں۔ یہاں پہ کسی بندے کی رحمت بھی کام نہیں کرتی جب تک تو اپنی رحمت کو نازل نہ کرے۔ اللہم یا ودود اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك وبعلمك الذي أعصيت به كل شيء عددا أكفني شر هذه الكلاب۔ او میرے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، کسی پیر ابراہیم، نبی اسماعیل، ولی کو آواز نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا خزانہ تیرے پاس ہے۔ انک انت ارحم الراحمین، رحمت کرنے والا تو ہے، ابھی کوئی بچا نہیں سکتا جب تک کہ تو اپنی رحمت کو نازل نہ کر۔ تو دعا کے الفاظ کیا کہتا ہے؟ یا ودود، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، 1000 ماں کے دل کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی تیرے خدا کے پاس محبت ہے۔ یا ودود اسألک بعزک الذی لا یرام، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا،
تیری عزت کا سوال کرتا ہوں اللہ، اس لیے کہ تیری عزت ایسی ہے لا یرام، سارے لوگوں کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، تیری عزت کے اوپر فنا، سب کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، لیکن اللہ تیری عزت کے اوپر فنا کوئی نہیں، تیری عزت کے اندر کبھی خرابی نہیں آ سکتی۔ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اللہ تیری عزت کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ تیری عزت ختم نہیں ہوتی۔ وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُزَامُ، اللہ تجھے اپنی بادشاہت کا واسطہ ہے، دنیا کے اندر تیرے سے بڑھ کے ملک الملوک کوئی نہیں، بادشاہ کوئی نہیں، حاکم کوئی نہیں، امیر کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، خبر رکھنے والا کوئی نہیں، علیم بھی کوئی نہیں، حکیم بھی کوئی نہیں، سننے والا بھی کوئی نہیں، اتنی دور سے میری آواز کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں، میرے بارے میں خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس مشکل سے نجات دینے والا بھی کوئی نہیں، الا انت بملکک الذی لا یزام، یہاں پہ بادشاہ نہیں سنتا، تو ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کے اوپر فنا نہیں آتی، تو ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کے اوپر فرمایا ذلت نہیں آتی، زوال نہیں آتا، عجز نہیں آتا، کمزوری نہیں آتی، ذلت نہیں آتی، خاری نہیں آتی، کوئی بادشاہ تیرے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، تیری حکومت کے اوپر زوال کوئی نہیں، تیری سلطنت کے اوپر فنا کوئی نہیں میرے اللہ، اس لیے وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُزَامُ، یا تو اللہ تیرے علاوہ کوئی بڑا بادشاہ ہے تو مجھے اس کا دروازہ دکھا، لیکن میرا یقین ہے کہ تیرے سے بڑا کوئی بادشاہ ہو سکتا۔ وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُزَامُ، سجدے کی حالت کے اندر یہ دعا کرتا ہے، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، اللہ جس وقت میری نگاہ جاتی ہے بادشاہوں پہ، جب میری نگاہ جاتی ہے انبیاء کی طرف، میری نگاہ جاتی ہے اولیاء کی طرف، میری نگاہ جاتی ہے جنات اور ملائکہ کی طرف، اللہ تیری ذات کی قسم ہے مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي، جب میں یوں تیری طرف دیکھتا ہوں تو اللہ تیری ذات کی قسم ہے مجھے روشنی نظر آتی۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، اللہ یا تو مجھے بتا تجھ سے علاوہ، تیرے علاوہ کوئی بڑا قادر ہے، اس چیز کے اوپر قادر تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی قادر کوئی نہیں، اگر کوئی اور قادر ہے، کسی کو تو نے قدرت دی ہے تو میں غریب مسکین کو بھی بتا، لیکن سن لے میرے اللہ، وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، وہ باپ کو طاقت ہوتی ہے اپنی اولاد پہ، بادشاہ کو طاقت ہوتی ہے اپنی رعیت پہ، قبیلے کے سردار کو قدرت اور طاقت ہوتی ہے اپنے قبیلے کے اوپر، لیکن وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، اللہ پوری روح زمین کے اوپر اگر قدرت ہے تو صرف تیری ذات کی ہے، تیرے علاوہ کوئی قادر ہو سکتا۔ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، اللہ میری کیوں نہیں تو مدد کرے، یا تو مجھے بتا کہ میں تیرے علم کے اندر نہیں ہوں، تیرے علم سے باہر میں جا نہیں سکتا، تیری حکومت سے دوڑ کے جا نہیں سکتا، تیری زمین سے بھاگ کے فرار ہو نہیں سکتا، یا تو مجھے بتا کہ تو قادر نہیں، یا تو مجھے بتا تجھے پتہ نہیں، یا تو مجھے بتا تو مشکل سے نجات نہیں دے سکتا۔ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحْصَيْتَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ زمین کا ذرہ تیرے علم سے خالی نہیں، تحت الثرى کے اندر چیز ہے وہ بھی تیرے علم سے خالی نہیں، فوق السماء ہے، تحت الثرى ہے، فوق الثرى ہے، تحت السماء ہے، بینہما فی الفضاء ہے، اوپر ہے نیچے ہے، بحر و بر کے اندر ہے، پہاڑوں کی غاروں کے اندر ہے، سمندر کی لہروں موجوں کے اندر ہے، کل شیء بعلمک، ہر چیز کا علم ختم ہوتا ہے، تیرا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحْصَيْتَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ کوئی نافرمانی کرے وہ بھی تیرے علم کے اندر، کوئی سجدے کرے وہ بھی تیرے علم کے اندر، کوئی اطاعت کرے وہ بھی تیرے علم کے اندر، کوئی بلائے وہ بھی تیرے علم کے اندر، کوئی گناہ کرے وہ بھی تیرے علم کے اندر، کوئی نیکی کرے وہ بھی تیرے علم کے اندر۔ اللہ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحْصَيْتَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ کوئی ذرہ کوئی نہیں جو تیرے علم سے خالی ہو۔ وہ سارے ظالم قاتل جو ہیں دوڑ کے تلواریں لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے نماز ابھی لمبی شروع کر دی ہے، اوپر تلوار لگاتے ہیں، کہتے ہیں جلدی کر، ارفع راسک نرید ان نقتلک، وہ جلدی کر ہم نے تجھے قتل کرنا ہے، ابھی تو لمبے سجدے کرتا ہے، سجدے کر بچ نہیں سکتا، دعا کر بچ نہیں سکتا، ہیلے کر بچ نہیں سکتا، بہانے کر بچ نہیں سکتا، واسطے دے بچ نہیں سکتا۔ آج تیرا کوئی معبود بھی تیرے کام آنے والا کوئی نہیں، کسی کو بھی بلا تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے قانون نازل کیا اقیم الصلاۃ، وہ تو نماز پڑھ سجدہ کر، میں اپنی رحمت تیرے اوپر نازل کرتا ہوں۔ تو آخری دعا کے الفاظ کیا کہتا ہے؟ اکفنی شر ہذہ الکلاب، اللہ یہ جو کتے ہیں مجھے قتل کرنے والے، ان سے اگر کفایت کر سکتا ہے تو تیری ذات ہے، تو کیسے اللہ جب تک تیری رحمت نہ ہو میں ان قاتلوں سے بچ سکتا؟ دعا کرتے کرتے لمبی دعا کرتا ہے، اللہ کریم کے سامنے وہ قاتل سر کے اوپر کھڑے ہیں، جنگل ویران ہے، کوئی دوسرا بندہ کوئی نہیں، یہ اکیلا صحابی رسول ہے۔ اس قاعدے کو یاد کر، اللہ کے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اللہ اتنی اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ تو فرمایا ساری دنیا تکلیف دینا چاہے، جس بندے کو اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ تو سجدے میں دعا کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ کے اندر لمبی تلوار ہے، نیزہ ہے اس کے ہاتھ کے اندر، آ کے جتنے وہ سارے ڈاکو قاتل ہیں ان سب کو ایک ہی ہاتھ کے اندر سب کو قتل کر دیا، سب کی گردنیں اڑا کے رکھ دی۔ یہ ابھی تک سجدے کی حالت میں ہے کہ یہ ابھی تک دعا کرتا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں کہ میرے دشمن دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ دعا کرتے کرتے اس نے ابھی سر نہیں اٹھایا، موت کا ڈر ہے، تو وہ جو آدمی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے یوں قتل کر کے کہتا ہے ارفع راسک وانظر عدوک ثم تسجد للہ۔ او اللہ کے بندے، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تجھے اللہ کریم نے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیا ہے، ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، دشمن کی کیفیت دیکھ، اللہ کریم نے تیرے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے جس وقت میں نے دیکھا ہے کہ سارے قاتل جو ہیں وہ مقتول ہو چکے ہیں، ان کی میتیں زمین کے اوپر تڑپتی ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، میں نے جلدی سے پوچھا من انتا، وہ کہتا ہے بعد میں سجدے کرتے رہنا، پہلے اپنے دشمن کی کیفیت تو دیکھ، تیرے دشمن دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی میں نے سر اٹھا کے پوچھا من انتا من این جئت، وہ تو بندہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ادھر سے آیا ہوں جس کو تو بلا رہا ہے، اس نے تجھے اپنی رحمت کے اندر لے کے میں فرشتے کو تیری طرف بھیج دیا۔ اَتَأَنَا مَلَكٌ مِّنَ السَّمَاءِ، میں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تیری ندائے صدائے اوپر گئی ہے تو اللہ کریم نے مجھے حکم دیا جا جلدی جا اس بندے کی جا کے مدد کر، یوں نہیں قاتلوں کو بھی ختم کر، اس نے تو صرف مجھ سے رحمت مانگی ہے کہ مجھے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں مانگتا بندہ ایک ہے، اس کے بدلے میں میں دیتا دو چیزیں ہوں، اس نے تو صرف نجات مانگی ہے تو میں نے کہا میں تجھے نجات بھی دوں گا، لیکن تیرے قاتل کو کبھی میں زمین پہ رہنے بھی نہیں دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ سارا واقعہ صحابی رسول نے بتایا۔
تو پوری دعا بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. تو قرآن مقدس نے قانون کیا ذکر کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا نماز کو قائم کر، اس میں سب سے قربت والا جو راستہ ہے وہ سجدے والا ہے. جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جب قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. دوسری چیز ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پیغمبر کی اطاعت کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. تو دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. مکہ معظمہ کے اندر قبیلہ مزینہ کا نوجوان شخص ہے جس کا نام ہے عبد العزہ ابن عبد نہم. قبیلہ مزینہ کے سردار کا لڑکا تھا. اس کا والد جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا. وَكَانَ فِي حِجْرِ عَمِّهِ، اور یہ نوجوان جو ہے اپنے چچا کی کفالت کے اندر مکہ معظمہ میں رہتا تھا. اس کی کفالت جو ہے چچا اس کا کرتا تھا. وَكَانَ مُحْسِنًا بَارًّا وَمُحْسِنًا، جو اس لڑکے کا اپنی اولاد سے زیادہ خیال کرتا تھا. بہت زیادہ اس کی اچھی تربیت کی، کیوں اس معصوم بچے کا جو والد ہے وہ دنیا سے جا چکا تھا. تو چچا نے اس کی کفالت کی اور اپنی اولاد سے زیادہ اچھی تربیت جو ہے اپنے بھتیجے کی اس نے کی. حتیٰ کہ حتیٰ بلغ اشدہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر جوانی آئی. حسن اللہ کریم نے دیا، جوانی دی، مال دولت ہے، اور فرمایا تمام تر جو نوجوانوں کی خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی اہلیت اس کے اندر موجود ہے. لباس اچھا ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، چدراہٹ ہے، قبیلے کے سرداروں کا لڑکا ہے، سب کچھ ہے. آخرکار اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کا ارادہ کیا اس نوجوان کے اوپر. اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس رسول کی اطاعت کروں جو رسول پوری کائنات سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے. آخرکار ایمان لے کے آیا. ابھی بالکل جوانی کی عمر ہے، ابھی داڑھی آنے والی ہے اور مونچھیں نکل رہی ہیں، حسن اور جمال ہے، چڑھتی جوانی ہے. ابن عبد نہم اس کا لڑکا ایمان لے کے آیا. قبیلہ مزینہ کے لوگ سارے جمع ہو کے اس کے چچا کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ تمہاری کفالت میں ہے اور یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا ہی اچھا، اور ایک مثال کے طور پہ قبیلہ مزینہ والے اس نوجوان کو پیش کرتے ہیں. تو آج اس نے کیا کیا ہے ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے تو اپنے باپ دادا اور قبیلے کا مذہب چھوڑ دیا ہے. اس نے تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے مذہب کو تسلیم کیا ہے. اس نے تو سب کو چھوڑ دیا. یہ تو لات کو نہ عزا کو مانتا ہے، نہ لات کو مانتا ہے، نہ حبل کو مانتا ہے، نہ مناف کو مانتا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے وظیفے پڑھتا ہے، نہ اسماعیل کے نام کی نظریں لیتا ہے. یہ تو کہتا ہے سب کچھ کرنے والا صرف خدا ہے. اس نے سب معبودوں کو چھوڑ دیا، صرف ایک معبود کی یہ عبادت کرتا ہے محمد کی اطاعت کر کے. اس نے ماں باپ دادا خاندان قبیلہ برادری سب کو ترک کر دیا ہے. صرف یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر اور صرف محمد کی اطاعت کرتا ہے. قبیلہ مزینہ کے پورے لوگ مل کے اس کے چچا کے پاس آتے، کہتے اپنے بھتیجے کو سنبھال، اس کو منع کر، اگر یہ بات نہیں آیا تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے. یہ تو ہماری پورے قبیلے کی بہت زیادہ بے عزتی ہے. ایک ہی ہمارے پاس نوجوان ہے جو حسن میں بڑا خوبصورت ہے، جس میں جمال ہے، جس میں حسن ہے، جس میں فہم ہے، جس میں عقل ہے. اس کو ہم نے مثال کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور یہی بندہ اپنے مذہب کو چھوڑ گیا، ہمارا تو قبیلہ مر گیا. تو ایسے کر اپنے بھتیجے کو سمجھا کہ محمد کی اطاعت والا دین جو ہے وہ چھوڑ دے. تو اس کو چچا نے اس کی والدہ سے بات کی کہ یہ تیرا لڑکا ہے،
تو اس کو سمجھا لے اگر یہ باز آ جائے محمد کی اطاعت سے۔ والدہ نے بڑا زور لگایا، بہت زیادہ منت سماجت کی، بڑی کوشش کی۔ وہ کہتا اسمعی یا امی واللہ لو کنت الف شیء، او میری امی سن لے، اگر تیرے جیسی ہزاروں مائیں ہوں تو مجھے قسم ہے اس بن دیکھے خدا کی تیرے جیسی ہزاروں ماؤں کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی اطاعت کو چھوڑ سکتا۔ ماں نے بڑا زور لگایا ہے لیکن ایک بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن مقدس نے بھی حکم دیا فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دین کے معاملے میں اگر تیرے والدین تجھے شرک کی دعوت دیتے ہیں، والدین کی بات کو تسلیم کرنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر والدین کے سامنے اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت۔ تو صحابی کہتے ہیں اماں تیرے جیسی ہزاریں مائیں ہوں تو مجھے قسم ہے اس بن دیکھے خدا کی ساری ماؤں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کی اطاعت کو چھوڑ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر آ کے چچا کیا کہتا ہے؟ چچا کہتا ہے بلغنی انک قد اتبعت دین محمد یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، میرے بھائی کے لڑکے، میرے تک خبر پہنچی ہے کہ تو نے محمد کی اطاعت کی۔ اس نے کہا میرے تک خبر پہنچی ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، ابھی مجھے بتا۔ وہ کہتا واللہ یا عمی انی مسلم و اتبعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے چچا ٹھیک ہے، جو تمہارے تک خبر پہنچی ہے وہ غلط کوئی نہیں، میں نے محمد کے دین کی پیروی کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ میں نے تو اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کر کے ساری زندگی میرے اوپر جوانی آئی ہے، ابھی مجھے سمجھ آنے لگی ہے۔ میں تو ویسے لات کے نام کے وظیفے پڑھتا رہا، ویسے حبل کی پوجا کرتے رہے، ویسے ابراہیم کے نام کے وظیفے ذکر اذکار کرتے رہے۔ ما یملکون من قطمیر، کوئی نبی علی ولی ایک کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کا اختیار بھی کوئی نہیں۔ هو الواحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، میں تو اسی ایک کی عبادت کرتا ہوں جس سے بڑا کوئی ہو سکتا۔ تو اسی چیز کی محمد دعوت دیتا ہے، اسی وجہ سے آ کے میں نے محمد کی اطاعت کی۔ آگے چچا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لئن فعلت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنزعن منک کل شیء اعطیتک۔ سن میرے بھتیجے، یہ جو تیرے وجود کی پرورش پوری میں نے کی ہے، باپ تیرا دنیا سے چلا گیا، تیری خدمت میں اپنی اولاد سے زیادہ کی ہے، میں نے تیرے ساتھ بڑے احسان کیے ہیں، تیری تربیت اچھی کی ہے، تجھے جوانی کو آج پہنچ چکا ہے، تیرے وجود کے اوپر یہ شاہانہ لباس جو ہے، تیرے پاس یہ اتنی مال دولت جو ہے، تیرے یہ جو مکانات ہیں، تیرے یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں، یہ سارے باغات جو ہیں، یہ مال دولت جو ہے، یہ ساری دیکھ آتی تو کھا میں نے تمہیں دی ہے، اگر تو نے کیا کیا تابعت دین محمد لأنزعن منک کل شیء آتیتک، تو مجھے خدا کی قسم ہے ضرور بر ضرور وہ سارا کچھ میں چھین لوں گا جو میں نے تمہیں دیا ہے اگر تو نے محمد کی اطاعت کی۔ کہتا ہے آج جو تیرے وجود کے اوپر لباس ہے شاہانہ، یہ تیری جوانی کے اوپر شباب ہیں، یہ تیرے پاس مال دولت ہے، یہ تیرے باغات ہیں، یہ کھجوروں کے باغات ہیں، فلاں علاقے میں تیری زمین ہے، یہ ساری میں نے تمہیں بنا کے دی ہے، تیری چدراہٹ ہے، قبیلے کے اندر تیری عزت ہے، مقام ہے، لوگ تجھے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تجھے خدا نے حسن جمال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ سن لے، اگر تو نے محمد کی اطاعت کی لأنزعن
ڈبل تاکید ہے، معنی قسم کا پیدا ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے، آگے نون تاکید ثقیلہ کی بھی ہے، تو فرمایا ڈبل تاکید کر کے کہتا ہے ضرور بر ضرور کوئی چیز بھی میں تیرے پاس نہیں رہنے دوں گا، سب کچھ میں چھین لوں گا اگر تو نے محمد کی اطاعت کی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، میرے پیغمبر کی اطاعت کر، میں تیرے اوپر اپنی رحمت کو نازل کروں۔ تو وہ کہتا ہے سن لے یا عمی خود کل شیء لا ارید منک شیئا، او میرے چچا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ مال بھی تیرا، دولت بھی تیری، لباس بھی تیرا، باغات بھی تیرے، مکانات بھی تیرے، ہر چیز تیری ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، سارا کچھ میں تجھے واپس دے دوں گا، لیکن پیغمبر کی اطاعت کو میں چھوڑ سکتا۔ پوری قوم قبیلہ مزینہ کے لوگ جمع ہیں اور یہ اس کا چچا بھی جمع ہے، سردار ہے۔ اس نے کہا اچھا سب کچھ اس سے لے لیا، کہتا ہے تیری جیب کے اندر درہم اور دینار کتنے ہیں وہ بھی سب نکال لی، درہم اور دینار بھی نکال لی، ایک درہم بھی پاس نہیں رہنے دیا۔ پھر کہتا ہے ہاذا فی جسمک لباس اعطیتک خل ثیابک، اور یہ جو تیرے جسم کے اوپر شاہانہ لباس ہے یہ میں نے دیا ہے، جلدی کر اس لباس کو بھی اتار دے۔ پوری قوم جو ہے وہ جمع ہے، قبیلے کے پورے لوگ جمع ہیں، تو وہ کہتا ہے جلدی کر، یہ جو تیرے وجود پہ لباس ہے اس کو بھی اتار، یہ بھی میری کمائی سے تیرے وجود پہ یہ شاہانہ لباس۔ تو پھٹے پرانے چیتھرے کپڑے پہن کے حتیٰ کہ وہ لباس بھی اتار کے دے دیا ہے، فجردہ، ہر چیز لے لی، پھٹے پرانے چیتھرے کپڑے پہن کے جا کے سلام کرنے کے لیے والدہ کے گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چچا نے تو سارا کچھ مجھ سے لے لیا، لیکن ابھی میں اپنی والدہ کو آخری سلام کر کے میں بھی اسی علاقے کی طرف جانا چاہتا ہوں جس علاقے میں محمد کریم۔ تو وہی پھٹے پرانے چیتھرے لباس کپڑے پہن کے جا کے دقل باب، گھر کا جا کے دروازہ کھٹکا کے کہتا یا امی سلام علیک لعلی لا اراک بعد الیوم، کہ شاید یہ میرا آخری سلام الوداعی ہے، شاید کہ اس دن کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، میں تو اس علاقے میں رہنا نہیں چاہتا جس محمد کی اطاعت کی ہے، میں تو اسی علاقے میں مدینہ الرسول میں جانا چاہتا ہوں جس علاقے میں محمد پہنچ چکا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا تو اپنی حالت کیفیت تو دیکھ، تیرے وجود کے اوپر پھٹے پرانے یہ چیتھرے ہیں، ایک ٹاٹ اور بوریا کا ٹکڑا ہے، وہ والدہ نے اس کی طرف پھینکا ہے، کہتی ہے یہ گھر کے اندر میرے پاس تو ایک ٹاٹ اور بوریا ہے، یہ لباس لے جا اپنے اوپر پہن لے۔ وہ اسی بوریا اور ٹاٹ کو لے کے ماں کو سلام کر کے جاتا ہے، روانہ ہوتا ہے اسی علاقے کی طرف جس علاقے کی طرف اللہ کریم کا رسول مدینہ الرسول میں موجود۔ قرآن نے حکم کیا دیا؟ پیغمبر کی اطاعت کر، تیرے اوپر اللہ رحمت کو نازل کرے۔ اس اطاعت کے اندر فرمایا تیری ماں حائل ہوتی ہے چھوڑ، تیرا باپ حائل ہوتا ہے چھوڑ، تیری اولاد حائل ہوتی ہے چھوڑ، تیرے بھائی حائل ہوتے ہیں چھوڑ، تیری بیوی حائل ہوتی ہے چھوڑ، تیرے بچے حائل ہوتے ہیں چھوڑ، تیرا قبیلہ حائل ہوتا ہے چھوڑ۔ یہ قرآن کی آیت 10واں سپارہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا تیری تجارت حائل ہوتی ہے چھوڑ، تیرا مال حائل ہوتا ہے چھوڑ دے، ہر چیز کو چھوڑ دے کر محمد کی اطاعت کو چھوڑ سکتا؟ تو اس چیز کا حق ادا کیا ہے تو محمد کے صحابہ نے۔ آخری سلام کر کے نکلتا ہے۔ اب دیکھ چند لمحات پہلے شاہانہ زندگی گزارنے والا یہ نوجوان جس کے وجود کے اوپر فاخرہ لباس ہے، پاؤں کے اندر اچھا جوتا ہے، سر کے اوپر امامہ ہے، جیب کے اندر دینار اور درہم ہے، لوگوں کے ہاں عزت ہے، مقام ہے، تقدس ہے، کوئی نوجوان بھی اپنی جوانی کو اس طریقے سے قربان کر سکتا؟ یہ مثال اللہ کریم نے ایسے نہیں پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں
انہوں نے سب کچھ میرے پیغمبر کی اطاعت کے لیے چھوڑا، میں خدا ان کو کیا انعام دیتا ہوں، یہ چلتے ہیں زمین پہ تو میں ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہتا ہوں۔ تو سب کچھ خیر آباد کہہ کے، والدہ کو آخری سلام کر کے، قبیلہ مزینہ کا یہ نوجوان عبد العزہ، امام عبد البر نے الاستیعاب کے اندر اور ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے، نکلتا ہے مدینۃ الرسول کی طرف، جسم کے اوپر لباس بھی پورا، پاؤں میں جوتا بھی، اور مکہ سے مدینہ جو ہے 500 کلومیٹر کی مسافت ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، عام انسان جوتے پہن کے 1 گھنٹہ متواتر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس زمانے کی بات ہے۔ حتی خرج من المکۃ ولیس عنده شیء، مکہ معظمہ سے نکلتا ہے اسی بوریا ٹاٹ کا لباس پہن کے، نکلتا ہے یوں، پاؤں کے اندر جوتا بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا جس وقت یہ مدینے مکے کی گھاٹیوں سے نکل کے پہاڑی علاقے کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے، دل کے اندر وہی محبت اور شوق ہے کہ کون سا وقت ہو کہ میں محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ دل کے اندر لیے بیٹھا ہے، سفر شروع کر دیتا ہے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے جسم، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، بھوک اور پیاس کی صعوبت کو برداشت کر کے پہاڑی سلاخوں کے اندر چلتا ہوا چلتے چلتے سفر کرتا ہے۔ ادھر قرآن نے کیا کہا ہے، سلام علیکم تحیتہم فیہا سلام۔ میرے پیغمبر، جس طرح میں خدا تیرے اوپر رحمت نازل کرتا ہوں، تیرا صحابی کو چلتا ہے تو میں اپنی رحمت کو نازل کرتا ہوں، کوئی اٹھتا ہے تو میں رحمت نازل کرتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون۔ کیوں انہوں نے تیری اطاعت کی ہے، اس کا بدلہ میں نے یہ دیا ہے، یہ سو جائے میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کھانا کھائے میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ دنیا کا کام کریں پھر بھی میری رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیوں ان کے دلوں کے اندر اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے یہ عبد العزہ آخر کار مدینہ الرسول کے علاقے میں پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ یہ عبد العزہ نامی شخص بھی جو ہے یہ بھی مدینہ میں پہنچتا ہے۔ صبح کی اذان کا وقت ہے جس وقت یہ مدینہ الرسول میں پہنچتا ہے، وہاں پہ جا کے مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ فلما صلی الصبح خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے ٹائم پہ مسجد میں پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کے فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے نماز کو ختم کیا ہے اور اس صحابی رسول کے اوپر نگاہ پڑی ہے۔ وعلیہ اثر السفر، اس کے وجود کے اوپر سفر کے اثرات ہیں، پورے کپڑے بھی کوئی نہیں، وہ جو ٹاٹ کا لباس ہے، وہ جو ٹکڑا ہے چلنے کی وجہ سے آ کے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ اس نے اوپر باندھا ہے، ایک حصہ تہمد ازار باندھی ہے سطر کو ڈھانپ کے۔ اسی حالت کے اندر سامنے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے تو یہ صحابی رسول کیا کہتا ہے، را وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے چہرے منور کی طرف اس کی نگاہ لگی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے، اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بندہ میری طرف دیکھتا ہے، یہ تو دیکھتا ہے اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے محمد کی طرف، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے قسم خدا کی مجھے غم بھول گئے، مجھے تھکاوٹیں بھول گئیں، مجھے سفر بھول گیا، مجھے ماں بھول گئی، مجھے قبیلہ بھول گیا، اندما رأیت وجہک یا رسول اللہ،
اللہ کے پیغمبر مجھے قسم ہے خدا کی جس وقت میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے ساری دنیا بھول چکی ہے۔ اسی لیے حضرت صحابیہ فرماتی ہے تلالات اذ یتلالأ القمر فی لیلۃ البدر انک ای البشر لیس کالبشر۔ او لوگو، جس وقت میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے دیکھتے میری نگاہوں کے اندر تھکاوٹ آتی ہے، جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے لگتی ہے تو میں محمد کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں، میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ کیوں ہذہ منور و یتنور بوجہ رسول اللہ۔ اللہ کریم نے پیغمبر کے چہرے کے اوپر تورانیت رکھی ہے کہ کوئی بندہ بھی نظر بھر کے یوں دیکھتا ہے محمد الرسول اللہ کے حسن اور جمال کی طرف تو اس کو تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من انت، کون ہے تو؟ پوچھتا وہ ہے جس کو پتا، پوچھتا کون ہے جس کو پتا؟ تو عالم الغیب کون ہوا؟ ہر جگہ پہ حاضر ناظر کون ہے؟ اگر پیغمبر کو مانا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں، پھر پوچھنے کی ضرورت؟ آپ نے فرمایا من انتا، وہ تو کون ہے؟ اگر پتا ہوتا تو پیغمبر کبھی پوچھتا من انت، کون ہے تو؟ کہتا یا رسول اللہ انا عبد العزا، میرا نام عبد العزا ہے، مزینہ قبیلے کا فرد ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نام دوبارہ دہرایا نہیں، کیوں؟ اس کے نام میں شرک تھا۔ عبد العزا کا معنی ہوتا ہے عزا کا لڑکا، عزا کا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے فوری اس سے آگے کوئی بات نہیں پوچھی، فوری اس شرکیہ نام کو ختم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں کہا کہ تو عبد العزا نہیں بلکہ تو یہ ہے، نہ، فوری فرمایا بل انت عبد اللہ ذو البجادین، او تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ذو البجادین، دو ٹکڑے ٹاٹ کے پہن کے آنے والا، تو وہ بندہ ہے عبد العزا۔ نبی علیہ السلام نے عبد العزا کا نام اپنی زبان پہ لائے، اس نے کہا میں عبد العزا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین، تو عبداللہ ذو البجادین ہے۔ بجاد کہتے ہیں ایک بوریا ٹاٹ کے ایک ٹکڑے کو، تو اس نے دو ٹکڑے پہنے ہوئے تھے ٹاٹ کا لباس، تو آپ نے فرمایا بجادین، دو ٹاٹ کے ٹکڑے پہننے والا تو اللہ کا بندہ ہے، تو عبد العزا۔ آپ نے اپنی زبان سے شرکیہ نام لیا۔ شرک کے نام سے پیغمبر کو نفرت ہے تو کام سے بھی اسی طرح نفرت کر، شرک والے کام سے، پھر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر۔ آپ نے فرمایا تو عبداللہ ذو البجادین، اس نے اپنی بات بتائی تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَالْزَمْ بَابِي، او نوجوان عبداللہ، ابھی میرا دل نہیں کرتا میں محمد تجھے اپنے سے جدا کروں۔ اللہ کریم کی رحمت تیرے اوپر اتنی ہوئی ہے، اب میں محمد کا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے اپنے سے جدا کروں۔ تو کیا کر، فَالْزَمْ بَابِي، ہمیشہ میرے دروازے کے پاس بیٹھا کر، تاکہ جس وقت میں اندر داخل ہوں پھر بھی میری رحمت کی نگاہ تیرے اوپر آئے، جب میں نکلوں پھر بھی میں محمد کی رحمت کی نگاہ تیرے اوپر آئے۔ اس وجہ سے آگے کیوں اللہ کریم نے تیرے اوپر اتنی رحمت کی ہے کہ مکے سے نکال کے تجھے رحمت للعالمین کے گھر میں پہنچایا ہے۔ تو اس لیے کیا کر، فَالْزَمْ بَابِي، تو نے جانا کہیں نہیں، میں محمد کے دروازے کے قریب بیٹھا کر۔ تو دروازے کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے اللہ کریم کے سامنے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے روتا ہے تو عمر ابن خطاب آتے ہیں۔ عمر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر من ھذا الرجل، اللہ کے نبی یہ بندہ کون ہے جو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ من الاواہین، او عمر
یہ تو وہ بندہ ہے جس کو مکمل اللہ کریم نے اپنی رحمت کے اندر داخل کیا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم کا لقب قرآن نے ذکر کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، فرمایا وہ ابراہیم کتنا بھی غم تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے علاوہ کسی پہ امید رکھی، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی رحمت کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہ من الاواہین، یہ وہ بندہ ہے جس کو پورا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں لیا ہے، ہر وقت یہ اللہ کریم سے ڈرتا رہتا ہے، ہٹ ہٹ کے بار بار یہ اللہ کریم سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دوبارہ پوچھا، اسی مقام پہ ریاض الجنہ کے علاقے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر یہ بیٹھا رہتا ہے، صفہ کے مقام کے اوپر وہاں پہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ تبوک کا واقعہ ہوتا ہے، 30,000 کا لشکر لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے 750-800 کلومیٹر دور روانہ ہوتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے تیاری کی ہے، 30,000 کا لشکر لے کے تبوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول بھی ساتھ چلتا ہے، وہاں پہ پڑاؤ کیا ہے۔ اسی مقام کے اوپر اس صحابی کی وفات ہوتی ہے، عبداللہ ذوالبجادین کی وفات ہوتی ہے۔ رات کا ٹائم ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَعِنْدِي سُرُجٌ، او لوگوں میرے پاس چراغ ہے، چراغ ہے، 30,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، کوئی کہاں پہ کچھ قبیلہ بیٹھا ہے، کہاں پہ کسی نے خیمہ لگایا ہے، کوئی کسی خیمے کے اندر دور مجھے ایک دیے کے جلنے کی نظر آئی ہے، دیا جل رہا ہے، دور سے روشنی نظر آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اپنا چراغ لے کے میں فوری اس روشنی والی جگہ پہ پہنچا جو تھوڑا دور ہے، جا کے میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فحفر حفرۃ وما هو ابو بکر وعمر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے قبر کھود رہے ہیں، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہے، نبی علیہ السلام خود قبر مبارک کھود رہے۔ رحمت للعالمین جس کی قبر کھودے، کیا وہ معمولی شخص ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اور کیا رحمت کرے۔ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ قبر کھود رہے ہیں، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں نبی علیہ السلام بھی لگے ہیں اور ابو بکر اور عمر، یہ صحابی عبداللہ ذوالبجادین کی وفات وہاں پہ ہوتی، تو قبر کھود رہے تھے۔ قبر کھودنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں باہر آئے، لیکن نبی علیہ السلام ابھی قبر کے اندر ہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدل یا اخاکما، او ابو بکر عمر اپنے بھائی کو، ابھی قبر تیار ہے، لحد اس کی تیار ہو چکی ہے، قبر ابھی مکمل ہو گئی ہے، ابھی کیا کرو میں قبر کے اندر رکتا ہوں، عدل یا اخاکما، اپنے بھائی کی میت اٹھا کے میں محمد کے حوالے کروں۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے دونوں نے میت اٹھائی ہے، عبداللہ ابن مسعود چراغ لے کے یوں سامنے کھڑا ہے، حضرت ابو بکر اور عمر میت اٹھا کے ذوالبجادین صحابی کی نبی علیہ السلام کے یوں ہاتھوں پہ رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فاخذہ واسندہ الی صدرہ، نبی علیہ السلام نے میت کو پکڑ کے یوں اپنے سینے سے لگایا، جس طرح ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لگاتی ہے، سینے سے لگا کے فقبل بین عینیہ، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی دیا، یوں سینے سے لگایا ہے، لگا کے ابو بکر صدیق بھی اوپر کھڑے ہیں، عبداللہ ابن مسعود یہ دونوں کھڑے ہیں، دونوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت مکانہ، ہائے کاش کہ اس بندے کی جگہ پہ میں عبداللہ ابن مسعود کی میت ہوتی۔ ابو بکر کہتا ہے کاش کہ اس بندے کی جگہ پہ میری میت ہوتی۔ جاتے وقت آخری وقت میں اس کا سینہ محمد کے سینے سے لگ گیا، فقبل بین عینیہ، جس کے پیشانی کے اوپر پیغمبر نے بوسہ بھی دیا ہے، جس کی قبر بھی نبی نے خود کھودی ہے، جس کو اپنے وجود کے ساتھ بھی لگایا، اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک کے اندر دفن بھی کیا ہے۔
یوں دفن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو بھی گرتے ہیں، اس کے کفن کے اوپر پیغمبر کے آنسو گرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر یہ کیفیت دیکھ کے فرماتے ہیں بدت انی کنت صاحب القبر، او لوگو ہائے اللہ تیری ذات کی قسم ہے، کاش کہ اس بندے کی جگہ پہ میں صدیق ہوتا کہ محمد کی آنکھ کا آنسو تو میرے کفن کے اوپر گر جاتا۔ مجھے یقین ہے ساری دنیا کی رحمت ایک طرف، محمد کے آنکھ کے قطرے آنسو کی رحمت ایک طرف، اس کا مقابلہ ہو سکتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یوں دفن کیا، دفن کر کے تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اس سے بڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہو؟ دنیا کو بھی اللہ کریم نے دکھایا کہ اس طرح میں بندے کو اپنی رحمت میں دیتا ہوں، حتیٰ کہ رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے دفن کرواتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں دفن کر کے دعا کی، نبی علیہ السلام نے اللہم انی امسیت راضیا فرضا عنہ، او میرے اللہ میں محمد کو تیری ذات کی قسم ہے اس بندے کے اوپر میں بڑا راضی ہوں، اس بندے کے اوپر میں بہت راضی ہوں، فرضا عنہ میں محمد بھی راضی ہوں، اللہ تو اس بندے پہ راضی بھی ہو، اس کو اپنی رحمت میں داخل کر۔ تو جس کے لیے پیغمبر دعا کرے کیا اس کا مقام کم ہے؟ تو قرآن نے قانون کیا ذکر کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، او نماز کو قائم کر تاکہ تو خدا کے قریب آئے، تو قریب آئے گا تو اللہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کر، پیغمبر کی اطاعت کر، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کریم جو ہے اپنی رحمت کو داخل کرے۔ تو فرمایا جو بندہ یہ کام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں بھی اپنی رحمت نازل کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی وَأَدْخِلْهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اس کو داخل کیا جاتا ہے اللہ کریم کی رحمت میں۔ قانون یہ ذکر کر دیا چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، نماز کو بھی قائم کر، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کر، ہر حالت کے اندر پیغمبر کی اطاعت کر، کوئی بھی چیز پیغمبر کی اطاعت کے اندر اگر رکاوٹ بنتی ہے تو چھوڑ دے۔ ان کا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، او لوگو پیغمبر کی اطاعت کرو، ہر چیز کو چھوڑو، محمد کی اطاعت کو چھوڑ سکتے تو پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت، نظر دے تو اللہ کے نام کی، نیاز دے تو اللہ کے نام کی، ذکر کر تو اللہ کے نام کا، عبادت کر تو اللہ کی، عبادت کر تو اللہ کی، قیام کر تو اللہ کے سامنے، رکوع کر تو اللہ کے سامنے، سجدہ کر تو اللہ کے سامنے، طواف کر تو اللہ کے گھر کا، اعتکاف کر تو اللہ کے سامنے، قبروں کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھ، ہر حالت کیفیت کے اندر تیری قولی مالی بدنی حقیقی جزوی مجازی باتیں جتنی بھی ہیں ساری باتیں اللہ کریم کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، للہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت، یہ ہے پیغمبر کی اطاعت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دو مسئلہ سن لیں، زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حکم تو یہ ہے کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے، یہ کس وجہ سے کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر رکھا گیا ہے تاکہ یہ صدقہ دے دے، اس کی جو خطائیں جو غلطیاں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی مقدار جو ہے عام جو تمہارے علاقوں میں جنس چلتی ہے
وہ چاول یا گندم کی عام جو جنس چلتی ہے، عام جو جنس میں چیز استعمال ہوتی ہے اس کی مقدار میں 2.25 کلو گندم کے حساب سے یا 2.25 کلو چاولوں کے حساب سے یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ اب گندم کے حساب سے میرے خیال میں 75 یا 80 روپے بنتے ہیں 2.25 کلو گندم کی قیمت، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے وہ چیز ادا کرو انفع للفقراء جس چیز کے اندر فقیروں کو زیادہ نفع ہو، وہ چیز دو جس چیز کے اندر فقیروں کو زیادہ نفع ہو۔ اگر چاول کی قیمت 2.25 کلو ہو تو یہ بہت زیادہ بنتی ہے، 200-250 کے قریب بن جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ امیر طبقہ ہے وہ چاولوں کے حساب سے زکوٰۃ الفطر ادا کریں، تو جو عام متوسط غریب قسم کے لوگ ہیں وہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کریں۔ اگر کوئی آدمی لیکن مقدار تمہاری عام جو جنس استعمال ہوتی ہے اس میں سے 2.25 کلو کے حساب سے اس کی قیمت یا وہ جنس جو ہے وہ تم ادا کرو تو یہ زکوٰۃ الفطر ہوتا ہے۔ تو جو آدمی چاولوں کے حساب سے دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، اور جو آدمی گندم کے حساب سے دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے دینا چاہیے عید الفطر کی نماز سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے تو عید الفطر کی نماز انشاءاللہ جو ہے 7:30 بجے جماعت عید الفطر کی کھڑی ہو جائے گی اور تقریر شاید 6:30 بجے شروع ہو جائے نا، تو ٹائم پہ آنا چاہیے اس وجہ سے آ کے کہ عید الفطر کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، اس کی حقیقت الحمد لله